چلیے حضرت ہمیں آج دین نہیں آتا، ہمیں دین نہیں آتا. رات کو ہمارے پروگرام تھے اور شدید دھند تھی کہ حد نظر صفر تھی حضرت، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے پروگرام والوں سے کہا حضرت جی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے تو معافی دے دیں پھر صحیح. نا ٹائم دین تو پہلے سوچنا سی. اللہ حضرت سڑکیں خالی تھی، کوئی بیچارہ وہی نکلا تھا جو ہماری طرح بڑا مجبور تھا، باقی کوئی بھی نہیں تھا. حضور کیا فرماتے ہیں عائشہ نرمی اختیار کر. نہیں حضرت جی محفل تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا نام ہے، یہ سلیمان کا نام محفل ہے. اس لیے حضرت جی دین سیکھو، ہمیں دین نہیں آتا. اللہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے تھا کہ موسم کے یہ تیور دیکھ کے محفل والے خود ہی ہمیں کہتے ہیں حضرت آپ نے بڑی دور سے آنا ہے، بڑی دھند ہے، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، محفل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے. خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، جان چلی جائے تو کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ زندگی دے ہم تلاوت بھی کر لیں گے، نعت شریف بھی پڑھ لیں گے، جو ہمارے مقامی عالم دین ہے وہ کو تھوڑا سا بیان بھی کر دیں گے. تو آپ نہ آئیں. لیکن ہم نے جس کو کہا انہوں نے کہا نا ٹائم دیتا تھا ملفا میں مرو دے پامیں جیو پہنچو. اس لیے پتر میں بس آپ کو اتنا کہوں گا دین سیکھو اور نرمیاں بانٹو. میرے نبی علیہ السلام کا جو دین ہے وہ محبت. اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت جی تقریباً 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہونے کو ہے. حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے عیسائی ہیں سارے مسلمان ہو جاتے. اللہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ ان 75 سالوں میں ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے ہندو بس رہے ہیں سارے مسلمان ہو جاتے. اور کی ہیں ہمارے بڑوں نے، میں کو آپ کو کوئی رانجھا نہیں سنا رہا، کی ہیں حضرت جی. اور حضرت جی میری بات یاد رکھنا، تلوار سے آپ ملک تو فتح کر سکتے ہیں، دل نہیں فتح کر سکتے. میں کو تلوار کا انکار، جب انشاءاللہ تلوار اٹھانے کی کبھی باری آئی تو پھر آپ کو بتائیں گے ہمیں تلوار بھی اٹھانی آتی ہے. اگر کبھی تلوار اٹھانے کا وقت آیا نا، یہ تو نہیں نا حضرت کو زید بکر اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے تو ہم نہیں، جو جہاد کی شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں تلوار اٹھانی نہیں چلانی بھی آتی ہے اللہ کے فضل. ٹھیک ہے، لیکن پتر اپنوں تو نہیں نہ اٹھاتے ہیں ہمارے. آپ تلوار سے ملک فتح کر لیں گے، آپ تلوار سے دل فتح نہیں کر سکیں گے. دل کردار سے فتح ہوں گے، دل کردار سے فتح ہوں گے. حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا. وہ کیونکہ حضرت کا تو معمول تھا آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے تھے اپنے سین میں نا، حضرت آپ قیام فرمایا کرتے. وہ ایک رات ہوا اس طرح کہ ہمسائے کے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی. رات کو تو آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا. صبح ذرا تھوڑی گہما گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. اب اندر سے ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا. آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہوا ہے، لیٹ ہو گیا، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. اب وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے، کتنے دنوں سے میں بھی بھوکی ہوں. میرے بھوکے ہونے کی وجہ سے اب سینے میں دودھ کا قطرہ بھی نہیں. اور آج رات کو تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں تھا. بچہ بھوکا بھی تھا، گھر میں اندھیرا بھی تھا، بچہ ساری رات روتا رہا. آپ تڑپ گئے باجزید، تو ساری رات نفل پڑتا رہا اور ساتھ والے گھر میں یہ حال تھا کہ نہ روشنی تھی اور نہ کچھ کھانے کو تھا. ماں بھی بھوکی تھی، بچہ بھی بھوکا تھا. تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اب اسی وقت بازار گئے، سودا سلف خریدا، جو ضرورت کی اشیاء تھی ساری لا کے دی. کہا میں بھی دھیان رکھوں گا، اگر تجھے بھی کبھی ضرورت پڑے تو تو مجھے اطلاع کر دینا، میں خیال رکھوں. مختصر اس کا خامد واپس آ گیا. ظاہر اس کو بھی پتا تھا میں لیٹ ہوں. اس نے سب سے پہلے آتے سوال یہ کیا کہ پیچھے سے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک دن بڑی ہوئی، پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی. اس نے کہا ایک دن کیا ہوا؟ اس نے کہا جو پیسے دے کے گئے تھے ختم ہو گئے، میں بھی بھوکی تھی، سینے میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا، بچہ بھی بھوکا تھا. اس رات تو یہ ہوا کہ جو دیا تھا اس میں تیل ڈالنے کو بھی تیل موجود نہیں تھا. بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا. جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا باجزید مسلمان، صبح ہوتے انہوں نے میرے دروازے پہ دستک دی، بچے کے رونے کی وجہ پوچھی.
میں نے آپ کا نہ بتا دیا، بچے کا بھوکا ہونا بتا دیا، دیے میں تیل کا ہونا نہ بتا دیا. اسی وقت بازار گئے، سارا کچھ خریدا، لا کے مجھے دیا اور کہہ کے گئے اگر پھر کوئی پریشانی ہو تو بتانا. اور وہی خبر لیتے رہے میری. اب وہ کہتا ہے باقی کام تو بعد میں کروں گا، چلو پہلے میں ذرا جا کے حضرت بایزید کا شکریہ ادا کر لوں. وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. حضرت میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ نے بڑی شفقت فرمائی میری غیر موجودگی میں، تو میرا شکریہ قبول فرما لے. اب آگے سے فرمانے لگے بھائی تو شکریہ چھوڑ، بس یہ مجھے بتا وہ جو ساری رات بچہ روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ہاں پتہ. اس طرح اسلام پھیلا ہے، اس طرح اسلام پھیلا ہے. جس طرح ہم پھیلانے نکلے ہیں اس طرح نہیں پھیلے گا، اس طرح اسلام پھیلا ہے. وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہوں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے فرمایا نہیں، ہم نے جن سے دین سیکھا اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. رکھو ہمسائے کا دھیان رکھو، ہمسائے کا دھیان رکھو. اور یہاں یہ حالت تھی، بایزید نفل پڑھ رہا تھا اور چھوٹا بچہ بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا. تو شکریہ کو چھوڑ، بس یہ بتا تو نے مجھے معاف کر دیا. آگے سے پھر وہ مجوسی کہتا ہے حضرت آپ بھی پھر معافی کو چھوڑیں اور کلمہ پڑھا کے نا مجھے سونے دین میں داخل کر لیں. فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی اختیار کرو. غلطی بندے سے ہی ہوتی ہو جائے تو معافی مانگ لو، لیکن غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ رک ہی جائے، نہیں، چلتے رہو. غلطیاں ہوں گی، بس جہاں ہو وہ معافی مانگ لینا، وہ چلتے رہنا. مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، لوگوں کی باتوں سے کبھی دل چھوٹا نہ کرنا. ہمیں تو صرف باتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے محبوب کے راستے میں تو کانٹے بھی بچھائے گئے تھے، آپ پہ تو دوران نماز اونٹ کی اجری بھی رکھی گئی تھی. لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا، ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے. مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی. ان کا کام ہی ہے، تو چلتا رہنا، تو چلتے، ان کا کام ہی ہے، ان کا کام ہی ہے، تو چلتے رہنا، چلتے رہنا، بس تو چلتے رہنا، تو چلتے رہنا ہے. اور اس وقت حضرت کی ضرورت ہے پاکستان کو کہ وہ جو حضور نبی علیہ السلام کا دین ہے نا وہ پھیلایا جائے. ساڈے والا نہیں، حضور کا دین جو حضرت ابو بکر والا دین ہے، جو حضرت عمر والا دین ہے، جو حضرت عثمان والا دین ہے، جو مولا مشکل کشا والا دین ہے، جو حضرت حسنین کریم والا دین ہے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو پھیلایا جائے. لیکن پتر پھیلائیں گے تو تب نہ جب اس کو خود سیکھیں گے. اس کو سیکھو پھیلاؤ. آج دین نہیں آتا، آج بے یقینی ہے. اب سودا کرو اپنے اللہ سے.